جو کچھ نہیں ہے، جو نبی کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، ایسے انسان پر کوئی بھی موضوع یا اللہ رب العالمین کی کوئی بھی آیت اثر کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل پہ سیاہ کا دھبا لگ چکا ہے، کالا پڑ گیا اس کا دل۔ لیکن جو اللہ والا ہے، یقین مانیے کہ وہ اگر موضوع کا نام سن لے تو اس کی روگٹیں کھڑی ہو جائیں۔ بڑی خطرناک موضوع ہے، یوں اگر آسان الفاظ میں کہہ لیا جائے تو بڑا ہی خطرناک موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، اس زبان کے اندر آج جو باتیں ہوں گی وہ دوزخ کے حوالے سے ہوگی۔ دوزخ کا دوسرا نام بہت سارے لوگ ایسے جانتے ہیں، اسے جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ دوزخ کس چیز کا نام ہے۔ تو دوزخ کا دوسرا معنی ہے جہنم۔ جہنم کو سب جانتا ہے، جہنم۔ آج انشاءاللہ جہنم کے اوپر گفتگو ہوگی، بات ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ میں آگ ہے، اژدہے ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں۔ دوزخ میں روشنی نہیں ہے، بالکل وہ سیاہ اور اندھیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو سرخ ہوگی، یعنی لال ہوگی۔ پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سفید ہوگی، اور پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سیاہ ہوگی، اور اب وہ سیاہ ہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ سیاہ ہی رہے گی، بالکل تاریکی رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، کالی کلوٹی ہے جہنم کی آگ۔ اگر ہم اس کا تصور کر لیں تو ایسے ہی ہمارے روگٹیں کھڑی ہو جائیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ کالی کلوٹی ہے، اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری آگ جو تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو، یہ آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور دنیا کی آگ سے 72 گنا بڑھ کر جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی انسان جو اس دنیا کی 1% آگ کا سامنا کر لے، جو اس کی آتش کو برداشت کر لے، جو اس کی لپٹ کو اپنے سامنے کر کے برداشت کر لے؟ ہے کوئی ایسا مسلمان؟ ہے کوئی ایسا انسان؟ کوئی نہیں ہے۔ سوچیے تو صحیح، 1%، اللہ اکبر! 70% میں سے 1% جو اپنے گھروں میں جلا رہے ہیں، جو دنیا کے اندر آگ موجود ہے۔ ذرا آپ سوچو تو صحیح، آپ نے دیکھا بھی ہوگا دنیا کے اندر ایسے ایسے پہاڑ موجود ہیں جو آگ کے لاوے پھوٹ رہے ہیں، دیکھیں گے آپ لوگ؟ ایسے ایسے پانی کا جھرنا موجود ہے جس سے گرم گرم پانی جھرنے کے تھرو گر رہا ہے۔ کبھی ہم نے محسوس کیا؟ یہ دنیا کی آگ ہے، 1%، اللہ اکبر! 1% آگ ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ 1% کا حال یہ ہے کہ ہمارے جسم کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، کل جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جب ہم جہنم کے اندر جلیں گے، تو ذرا سوچو تو صحیح کیسے ہم برداشت کریں گے؟ وہ جو 70 حصہ ہے کیسے ہم برداشت کریں گے؟ آج جہنم کی 1% آگ دنیا کے اندر ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کل ہم جہنم کے اندر کیسے برداشت کریں گے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جو دنیا میں آگ جل رہی ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، لیکن
जहन्नम की आग का आलम यह है कि वो 70 हिस्सा है, और जहन्नम की जो गहराई का आलम मेरे भाई हो, गहराई का आलम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बार हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बैठे हुए थे, हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम जानते हो यह किस चीज के गिरने की आवाज है? हमने अर्ज किया, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा बेहतर जानने वाले हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? ये जहन्नम की तह में पत्थर गिरने की आवाज है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70 साल पहले जहन्नम के मुंह पर छोड़ा था, और आज जा करके 70 साल के बाद आज जा करके जहन्नम की तह में पहुंचाया। सोचो तो सही, जहन्नम का घड़ा इतना गहरा है, एक पत्थर को जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70 साल पहले छोड़ा, और 70 साल के बाद जा करके जहन्नम की तह में पहुंचा। अल्लाह अकबर, इतना गहरा है जहन्नम का घड़ा। तसव्वुर किया, दुनिया कुछ नहीं है मेरे भाइयों, कुछ नहीं है दुनिया। सोचो, समझो, गौर करो, तसव्वुर करो, और नहीं करोगे तो फिर धोखा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मानते, रसूल की बात को नहीं मानते, उनके लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जब वो लोग उसमें डाले जाएंगे तो एक ऐसी भारी भरकम आवाज सुनेंगे जो ऐसा जोश मार रही होगी कि मालूम होगा कि अभी गुस्से को जैसे फट पड़ेगी। और जहन्नमियों का जो सबसे हल्का अज़ाब होगा, जहन्नमी को आग का जूता पहना दिया जाएगा, आग का जूता पहना दिया जाएगा। लेकिन वो सोचेगा कि सबसे ज्यादा अज़ाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे हल्का अज़ाब होगा। उस जूते की वजह से उसका दिमाग खौलेगा। जिस तरह से चावल उबलता है, पकता है, वैसे ही उसका दिमाग खौलेगा, पकेगा, और वो सोचेगा कि सबसे ज्यादा अज़ाब मुझको हो रहा है, हालांकि वो तो सबसे हल्का अज़ाब होगा। एक हालत है जहन्नम का, जिसको सबसे कम सजा होनी है, उसका हालत है। जरा सोचिए तो सही, हमारा और आपका क्या होगा? हम नमाजें छोड़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं मानते, फर्क नहीं पड़ता। सोचो तो सही, क्या हालात होंगे मेरे भाइयों। जहन्नमी इंतहाई बदसूरत होंगे, सियाह होंगे, ओ मौत मौत पुकारेंगे मगर उन्हें मौत ना आएगी, और रोना चाहेंगे लेकिन रो ना सकेंगे, क्योंकि उनके आंसू खत्म हो चुके होंगे, और आंसू की जगह खून की नहरें बहेंगी। और फिर वो धूप धूप चिल्लाएंगे, उन्हें खाने के लिए कुछ मैसर नहीं होगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। फिर जब वो धूप धूप चिल्लाएंगे तो उन्हें खाने के लिए कड़वा फल दिया जाएगा और पीप दिया जाएगा, जिससे ना उसकी भूख मिटेगी और ना उसका पेट भरेगा। फिर वो चिल्लाएगा भूख भूख, तो उसे खाने के लिए गले में अटकने वाला खाना दिया जाएगा। लिहाजा उस अटके हुए खाने को नीचे उतारने के लिए पानी पानी करेंगे, प्यास प्यास करेंगे। फिर उन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा जिस पानी का आलम यह है कि अगर वो पानी चेहरे के करीब आ जाए, चेहरे के करीब आ जाए तो चेहरे को भून डाले। अल्लाह अकबर, ऐसा खौलता हुआ पानी जहन्नमी को दिया जाएगा। मेरे भाई को तो शुक्र तो करो, दुनिया का पानी 1 मिनट अगर गर्म कर दो तो हिम्मत नहीं है किसी की उसमें हाथ डाल करके देख ले, इतना डर है दुनिया की पानी से। 1 मिनट गर्म किया हुआ पानी, और जहन्नम में जो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जरा सोचो तो सही, हम उसका सामना कैसा करेंगे? जहन्नमी को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, ऐसा
پھونک ڈالے گا، اور اس کا عالم یہ ہے کہ اگر جہنمی اس کو پی لے تو پیٹ میں پہنچتے ہی پیٹ کی آنتوں کو الگ الگ کاٹ کاٹ کر کے الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دے گا، پھاڑ ڈالے گا تمہارے پیٹ کو۔ کبھی تصور کیا؟ میں تو مذاق لگتا ہے، کبھی تصور کیا جہنم کا؟ جہنم میں کون سے کھانے دیے جائیں گے؟ کبھی تصور کیا؟ دنیا کے اندر تو لذیذ کھانوں کا ہم مزہ لے رہے ہیں، کبھی تصور کیا اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کل ہم جہنم کے اندر کون سا کھانا کھائیں گے؟ کبھی تصور کیا؟ نہیں۔ یہ حالت ہونی ہے میرے بھائی، ایسا پانی دیا جائے گا جو پیٹ کی آنتوں کو پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اور یہی نہیں، جہنم کے اندر اژدہے موجود ہوں گے، اژدہے ہوں گے جو تمہیں ڈسیں گے، بڑے بڑے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اونٹ کے برابر اژدہے ہوں گے۔ یہی نہیں، جہنم کا فرشتہ بھی موجود ہوگا جو تمہاری پٹائی کرے گا۔ یہی نہیں، تمہیں گندھک کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے جس کی وجہ سے تمہیں آگ اور تیزی کے ساتھ لگے گی۔ یہی نہیں، تم بھاگنا چاہو گے، رو گے، چلاؤ گے، لیکن تمہیں لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ تم بھاگنا چاہو گے لیکن بھاگ نہ سکو گے، کیونکہ وہاں آنے کے بعد سالے کا قانون نہیں ہے۔ لیکن اگر جہنمی کو اجازت مل جائے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بیچ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جائے تو جہنمی فوراً تیار ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں جانے کے بعد آنے کا قانون نہیں ہے، نہیں آ سکتے تم۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں کھس نہ ڈالو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو تم پھر افسوس ملتے ہوئے کہو گے کہ اللہ مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے اور میں جا کر کے دنیا کی ساری چیزوں کو بیچ کر کے، اپنی دولت کو بیچ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ مہلت نہیں ملنے والی ہے میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، مذاق مت سمجھیے۔ ان سب باتوں سے کچھ حاصل کیجیے میرے بھائیوں۔ صرف جمعہ پڑھنے آنے کا مقصد مت رکھیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جائیں گے اور جمعہ پڑھ کے چلے آئیں گے۔ اکثر نوجوانوں کی حال یہی ہے، ابھی نماز ہوگی نا، نماز ہونے کے بعد سنت تک نہیں پڑھیں گے، ایسا بھاگتے ہیں واللہ جیسے قید کیا ہوا قیدی چھوٹ جائے تو اچانک میں بھاگنا اسٹارٹ کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ روک لیا جائے۔ سیم ایسے ہی حالت آج ہمارے نوجوانوں کی، کوئی نہیں رکتا ہے الا ماشاء اللہ۔ یہ حالت ہے ہمارا عوام کا۔ لیکن اگر کوئی مولانا، کوئی حافظ صاحب اگر لوگوں کو سمجھا دے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ میرا مزاج اشار جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے بھائی، کس معاملے میں کہہ رہے ہو گے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ جب نشے کے عالم میں ہوگے، ہل بھی نہ سکو گے، جب فرشتے آ کر کے تمہارے پاس بیٹھ کر کے کہیں گے اخرج اخرج، موت نکل نکل، تو کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ دیکھا جائے گا؟ جب اسی بدن پر، جس باڈی کو لے کر کے، جس بدن کو لے کر کے ہم دنیا بھر کے اندر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اسی بدن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اچانک میں فالج کا اٹیک پڑ جائے تو کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ دیکھا جائے گا؟ یہ جوانی، جس جوانی پہ تجھ کو ناز ہے، یہی جوانی اللہ نہ کرے کسی موذی بیماری میں لاحق کر دے تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل سا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ڈل جائے گی یہ جوانی جس جوانی پہ تجھ کو ناز ہے، تو بچا لے چاہے جتنا، 4 دن کی ساز ہے۔ نمازیں چھوڑ رہے ہو، قضا کر رہے ہو، سمجھا
ہو تو کہہ دو دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے؟ کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ دیکھا جائے گا؟ بتلاؤ تو صحیح کس معاملے میں کہہ رہے ہو. کل جب پلسرات سے گزرو گے تب معلوم ہوگا کہ کیا دیکھا جائے گا. جب ایک کنارے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہوگے کہ لوگ کٹ کر کر کے جہنم کے اندر گر رہے ہیں، وہ چیخ و پکار مچی ہے، اللہ اس دن تصور کرو گے، اس دن سوچو گے کہ کیا دیکھا جائے گا. ہم نے اور آپ نے تو جینے کو مذاق سمجھ رکھا ہے، مذاق سمجھتے ہیں جینے کو. کیا دیکھو گے؟ کبھی تصور کیا پلسرات کا؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے پلسرات کا نام ہی نہیں جانتے ہوں گے پلسرات کیا ہے. کبھی تصور کیا پلسرات کا؟ ذرا تصور تو کرو پلسرات کا کہ ہم ایک کنارے کھڑے ہیں. غور کرو، تصور کرو، ابھی ہماری باری نہیں آئی ہے لیکن ابھی سے ڈر ہے کہ ہم کیسے گزریں گے پلسرات سے. ذرا تصور تو کرو، ایک کنارے کھڑے ہو کر کے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کٹ کٹ کر کے اس پلسرات سے گر رہے ہیں. پلسرات کو مذاق سمجھتے ہیں، اور ایسا پلسرات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سیاہ رات میں دوزخ کے اوپر بنا رکھا ہے. ایسا پلسرات جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، جو تلوار کی نوک سے بھی زیادہ تیز، ایسا پلسرات سے کیسے گزریں گے میرے بھائیوں؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے؟ جب ہم دیکھیں گے کہ لوگ کٹ کٹ کر کے پلسرات سے گر رہے ہیں، آکڑا اٹھا، جہنم کا سولا اٹھا، لوگ گر گئے، کٹ کٹ کر کے لوگ گر رہے ہیں، چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، نفسی نفسی کا حال ہوگا میرے بھائیوں. کیسے گزریں گے ہم پلسرات سے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے جانا؟ ہم تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے؟ جب یہی تمہارے بھائی، تمہارے اقربا تمہیں 4 کندھوں پہ لاد کر کے قبر تک پہنچا دیں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھو گے؟ بتلا سکتے ہو کیا دیکھو گے؟ کچھ نہیں دیکھو گے. ہم نے اور آپ نے اپنے جینے کو مذاق سمجھ رکھا ہے. ہم تو جینے کے لیے جی رہے ہیں میرے بھائیوں، مرنے کے لیے جیو. ہم تو جینے کے لیے جی رہے ہیں. ہم دھوپے میں ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کم سے کم اپنے عالم علماء کی بات کو اس اسٹیج پہ کھڑا ہونے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو کچھ نصیحت کر دیا جائے، بتلا دیا جائے، اس کو یہاں سے لے کر کے جاؤ. آدھے گھنٹے کی تقریر تو کوئی انسان بیٹھا نہیں سکتا. کم سے کم اس کا خلاصہ کلام جو ہے، جو پوائنٹ والی